اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ مومنات گرامی، نعمت حیات اور مسئلہ مبدأ و معاد کے ذکر کے بعد ایک اور وسیع نعمت کی طرف خدا اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا وہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یعنی زمین کے تمام موجودات پر انسان کی سرداری کو مشخص کیا گیا ہے۔ اسی سے ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو ایک بہت بڑے قیمتی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمام چیزوں کو تو اس کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اب انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں پھر اللہ توحید کے دلائل کی طرف لوٹتے ہوئے کہتا ہے کہ پھر خداوند عالم آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں 7 آسمانوں کی صورت میں مرتب کیا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ مومنات گرامی، لفظ سما لغت میں اوپر کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 32 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے آسمان کو محکم و مضبوط چھت قرار دیا ہے۔ عزیزان من، ہم جانتے ہیں کہ زمین کی فضا جو چھت کی طرح ہمارے سروں پر برقرار ہے، وہ اتنی مضبوط ہے کہ کرۂ ارض کو آسمانی پتھروں کے گرنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ پتھر جو مسلسل شب و روز کشش زمین کے مرکز میں آتے ہیں، اس کی طرف کھینچے آتے ہیں، اگر یہ جلد نہ ہو تو ہم ہمیشہ ان خطرناک پتھروں کی زد میں رہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام امام علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزیں اس لیے پیدا کی تاکہ تم ان سے عبرت حاصل کرو اور ان کے ذریعے سے خدا کی رضا حاصل کرو اور اس کے عذاب سے بچ سکو۔ ایک یہودی امام علی علیہ السلام کے پاس آیا اور امام سے سوال کیا کہ مولا، یا علی، آسمان کو جسے عربی میں سما کہا جاتا ہے، سما کیوں کہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے یعنی کہ مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا، آسمان کو سما اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ پانی کا منبع ہے۔ منبع اور معدن کو وسم کہا جاتا ہے، اس لیے عربی زبان میں آسمان کو سما کہا گیا ہے۔ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک شامی اٹھا اور اس نے آپ سے سوال کیا کہ اے امیر المومنین، میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ امام نے فرمایا، نور کو۔ پھر سوال کیا، آسمانوں کی تخلیق کس سے ہوئی؟ امام نے فرمایا، پانی کے بخارات سے۔ پھر سوال کیا، زمین کس چیز سے بنی ہے؟ امام نے فرمایا، پانی کے جھاگ سے۔ پھر سوال کیا، پہاڑ کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں؟ امام نے فرمایا، امواج سے۔ پھر سوال کیا، مکہ کو ام القری کیوں کہا جاتا ہے؟ امام نے فرمایا، اس لیے کہ مکہ کے نیچے سے زمین بچھائی گئی۔ پھر سوال کیا، آسمان دنیا کس چیز سے بنا ہے؟ امام نے فرمایا، رکی ہوئی موج سے۔ پھر سوال کیا، سورج اور چاند کا طول و عرض کیا ہے؟
امام نے فرمایا کہ 900 فرسخ در 900 فرسخ، اور مومنات گرامی ایک فرسخ 3 میل یعنی کہ 5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے سورج کا رقبہ 40,50,000 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ پھر سوال کیا کہ ستارے کا طول و عرض کیا ہے؟ امام نے فرمایا 12 فرسخ در 12 فرسخ۔ پھر سوال کیا کہ 7 آسمانوں کے رنگ کیسے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ امام نے بتانا شروع کیا کہ آسمان دنیا کا نام رفیع ہے اور وہ پانی اور دھوئیں سے بنا ہے، دوسرے آسمان کا نام قیزوم ہے اور وہ تانبے کی رنگت کا ہے، تیسرے آسمان کا نام معروم ہے اور وہ لوہے کی رنگت کا ہے، چوتھے آسمان کا نام ارقلون ہے اور وہ چاندی کی رنگت کا ہے، پانچویں آسمان کا نام ہیزمون ہے اور وہ سونے کی رنگت کا ہے، چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ یاقوت سے بنا ہوا ہے، اور ساتویں آسمان کا نام اجمہ ہے اور وہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں زمین اور آسمان کی تمام نعمتوں سے فیضیاب رکھ اور محمد و آل محمد کے سائے میں رکھے، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔